الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ اس ویڈیو کے اندر سب سے پہلے جو بات کروں گا جی وہ کہ کچھ سوالات پاکستان مسلم لیگ کے سوشل میڈیا کی طرف سے، کچھ ان کے حمایت یافتہ لوگوں کی طرف سے، اور کچھ جناب پی ڈی ایم کے لوگوں کی طرف سے، حمایت یافتہ لوگوں کی طرف سے ایک دم مارکیٹ میں اس وقت آنے شروع ہو گئے جس وقت آج سپریم کورٹ کی ہیئرنگ ختم ہوئی اور اس کے بعد ایک فیصلہ ایک شکل کی صورت میں نظر آنا شروع ہوا کہ شاید عمران خان صاحب کو کوئی ریلیف مل جائے۔ کیوں؟ جسٹس مدوخیل صاحب، جسٹس مظاہر علی نقوی صاحب، جسٹس اعجاز الحسن کہہ رہا ہوں جی، چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے جب یہ تمام لطیف کھوسہ صاحب کی باتیں سنی، شعیب شہین صاحب روسٹم پر آئے، انہوں نے کچھ باتیں کی، لطیف کھوسہ صاحب نے اپنے دلائل کے اندر جو بات کرنے کی کوشش کی، وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کچھ بھی نہ کہا اور کہہ بھی گئے، دھیمے مزاج کے اندر سخت سے سخت بات کی۔ عامر فاروق صاحب کے متعلق انہوں نے بار بار بات کا ذکر کیا کہ کس طریقے سے آپ کے فیصلے کو جسٹس عامر فاروق صاحب نے کسی کھاتے میں نہ لکھا، اور اسی طرح جناب جسٹس عامر فاروق صاحب جو ہیں ان کے فیصلے کو جسٹس ہمایوں دلاور صاحب نے کسی کھاتے میں نہیں لکھا۔ یہ لطیف کھوسہ صاحب نے جو اپنے دلائل جو پیش کیے روسٹم پر آ کر، اس کے اوپر انہوں نے جو کہا، پھر عمران خان صاحب کے متعلق جو کچھ جیل کے اندر واقعات ہو رہے ہیں یا جس طریقے سے ان کو رکھا جا رہا ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ انہوں نے بیان کرنے کی کوشش کی، اور پھر اس کے بعد ایک نیریٹو بڑھنا شروع ہوا۔ تو اس کے متعلق سب سے پہلے جو بات ہے وہ نعیم پنجوتا صاحب نے جو کچھ کہا جی، وہ انہوں نے اس سلسلے میں کہنے کی کوشش کی ہے کہ ایک نیریٹو بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کو ریلیف دیا جا رہا ہے، اپنا جسٹس عمر عطا بندیال صاحب اور یہ بینچ جو ہے یہ سہولت کاری کا کام کر رہا ہے، یعنی جب فیصلہ آپ کے حق میں آئے تو وہ سارے بینچ ٹھیک ہیں، جب فیصلہ آپ کے حق میں نہ آئے تو پھر آپ بینچز کو جناب وہ متنازع بنانے کی کوشش کرتے ہیں، جیسے انہوں نے الیکشن کے دوران کیا کہ جب اپنی باری آئی تو موجود سپریم کورٹ کے فیصلے کو نہیں مانا، ہائی کورٹ کے فیصلے کو نہیں مانا، اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلوں کو نہیں مانا، کسی کو اگر گرفتار کیا جاتا تھا وہ آزاد ہوتا تھا، اس کو باہر سے آ کے پھر پکڑ لیا جاتا تھا۔ عمران خان صاحب کو احاطہ عدالت سے گرفتار کیا گیا، شہریار افریدی کو احاطہ عدالت سے بارہا دفعہ گرفتار کیا گیا، علی محمد خان صاحب کو گرفتار کیا گیا، بے شمار عورتیں جو پاکستان تحریک انصاف کی یعنی جس طرح یاسمین راشد صاحب ہیں، عالیہ حمزہ ہیں، اور بہت سارے اپنا عمر سرفراز چیمہ ہیں، جناب پرویز الہی صاحب ہیں، وہ ثلاثے پابند ہے۔ ان فیصلوں پر کوئی بات نہیں کی جا رہی کہ ہم نے کس طرح فیصلوں کو رگیدا ہے، مگر جس وقت اپنے خلاف کوئی فیصلہ ہے پھر وہ جو خاموش ٹویٹر ہے وہ بھی جاگ پڑتا ہے۔ لیکن سب سے پہلے یہاں جو بات کرنے والی ہے، باقی بات پھر باتیں ہوتے رہیں گی جی، کہ نعیم پنجوتا صاحب نے جو یہ نیریٹو بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ عمران خان صاحب پر، جیسے آپ کو پتا ہے کہ ایک جج صاحب ہیں، میں نام نہیں ان کا لے رہا، انہوں نے جو عمران خان صاحب کا یہ سائفر والا معاملہ ہے اور 9 مئی والے واقعات ہیں ان کے متعلق کچھ ہدایات جاری کی ہیں اور اس میں عمران خان صاحب کی گرفتاری کے آرڈر جاری کر دیے ہیں، اور اس کے اوپر انہوں نے اگلا نیکسٹ پلان جو وہ تیار کیا ہوا ہے۔ لیکن نعیم پنجوتا صاحب نے چند ایک باتیں کی ہیں، وہ باتیں مد نظر رکھتے ہوئے پہلے وہ ان کی بات سن لیں، پھر اس کے بعد اگلی بات میں کرتا ہوں کہ لطیف کھوسہ صاحب اور بابر اعوان صاحب آج عمران خان صاحب سے ملے، وہاں پر کیا ہوا کیا نہ ہوا، یہ بات جو ہے وہ پھر بعد کی بات ہے۔ پہلے آپ یہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ توشہ خانہ کیس کے اندر ضمانت کے بعد خان صاحب کو کسی اور مقدمے میں گرفتار کر لیا جائے گا، یہ خبر چل رہی ہے۔ ساتھ یہ کہا جا رہا ہے کہ کسی عدالت نے اجازت دے دی ہے کہ خان صاحب کو گرفتار کر لیا جائے، یہ بھی خبر چل رہی ہے کہ خان صاحب کی کسی مقدمے میں گرفتاری ہو گئی ہے۔ تو واضح کرنا چاہوں، سپریم کورٹ میں ہم جا چکے ہیں، سپریم کورٹ میں ہم نے یہ استدعا کی ہے کہ خان صاحب کو کسی مقدمے میں گرفتار نہ کیا جائے۔ ہم نے پروٹیکشن مانگی ہے کہ چاہے وہ نامزد مقدمہ ہو، چاہے وہ نامعلوم ایف آئی آر ہو، یا کوئی نئی ایف آئی آر درج کر کے سائفر والا معاملہ ہو یا نئے والا معاملہ ہو یا دہشت گردی کے پرچے ہوں، تو انہیں پروٹیکشن ملنی چاہیے، کیونکہ غیر قانونی غیر آئینی طریقے سے جب سے وہ حکومت سے گئے ہیں ان کے ساتھ ٹریٹ کیا جا رہا ہے۔ فیئر ٹرائل جو ہے وہ واضح طور پر آئین کا آرٹیکل 10 وہ فراہم کرتا ہے، تو انہیں فیئر ٹرائل ملنا چاہیے، وہ ان کا حق ہے، قانون انہیں دیتا ہے، اور گرفتاری سے روکا جائے۔ انشاءاللہ صبح اس کیس کے اندر سماعت سپریم کورٹ میں ہوگی اور خان صاحب کی گرفتاری کی حد تک پروٹیکشن ہمیں ملے گی۔ اب
ساتھ یہ بتاتا جاؤں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں اور سپریم کورٹ میں توشہ خانہ کیس کی سماعت ایک اسلام آباد ہائی کورٹ میں 12 بجے اور دوسرا سپریم کورٹ کے اندر 2 بجے ہوگی. تو انشاءاللہ خان صاحب کی اس کیس کی حد تک توشہ خانہ کے اندر جو سزا ہوئی ہے خان صاحب کو وہ معطل ہوگی اور خان صاحب کی ضمانت صبح ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ خیر کرے. جی آپ نے سن لیا، انہوں نے تمام خدشات کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ ساری باتیں جو ہیں وہ انہوں نے آپ کے اوپر کلیئر کرنے کی کوشش کی ہے کہ کس طریقے سے یہ کھیل کھیلا جائے گا، کس طریقے سے یہ کھیل کھیلنا چاہتے ہیں، کس طریقے سے عمران خان صاحب کو ابھی مزید جیل کے اندر رکھنا چاہتے ہیں کہ جب تک الیکشن نہ ہو جائیں عمران خان صاحب جیل سے باہر نہ آئیں. لیکن لطیف کھوسہ صاحب نے جو پٹیشن دائر کر دی ہے اس کے اوپر تمام کیسز کے اوپر عمران خان صاحب کے متعلق انہوں نے جو جیسے نعیم پنجوتا صاحب نے فرمایا ہے کہ وہ پاکستان کے اندر موجود ہیں، جب کوئی ادارہ طلب کرے گا وہ حاضر ہو جائیں گے. لیکن ایک پرائم منسٹر یا کوئی بھی شہری ہے اس کو یہ حقوق حاصل ہے کہ اس کو ضمانت پر رہا کیا جائے، اور جب انویسٹیگیشن جو ہے وہ جے آئی ٹی کرے، ان کو قصوروار ٹھہرائے، اور یا ان کا کوئی وہ گلٹی ہو جائے کسی فیل کے اندر کہ یا انہوں نے سہولت کاری کی یا کوئی ایویڈنس ایسے آ جائیں جس طرح یہ اس وقت کوشش کر رہے ہیں. جناب شاہ محمود قریشی صاحب کے متعلق جو ذرائع کے مطابق خبر ہے کہ ان کو 12 گھنٹے تک ایک کرسی پر بٹھایا گیا، پانی بھی پینے کو نہ دیا گیا. اسد عمر صاحب کے متعلق خبر آئی تھی کہ ان کو گرفتار کر لیا گیا، پھر وہ خبر آئی کہ وہ نہیں، وہ اپنے گھر میں چلے گئے، ان کو ضمانت مل گئی ہے. اس کے علاوہ اعظم خان صاحب جو ہیں ان کو 1 مہینہ انہوں نے غائب رکھا. یہ سارے کام کر کے اب یہ تلاش کے اندر ہے کہ کسی طریقے سے جو ہے وعدہ معاف گواہ مل جائے. کیا وہ ملے گا یا نہیں ملے گا یہ ایک علیحدہ بات ہے، مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے جی کہ یہاں ترازو اپنی طرف جب جھکے تو بہتر. اگر ترازو جو ہے کسی اور کی طرف جھکتا ہوا نظر آئے جو آپ کا مخالف ہو تو آپ نے جناب ان بینچز پر بھی شور کرنا شروع کر دینا ہے، ان ججز پر بھی شور کرنا شروع کر دینا ہے. یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ایک سوالیہ نشان کی طرف لے کر جاتی. میں اس سے زیادہ اور کچھ نہیں کہتا، میں نہیں چاہتا کہ میرے الفاظ سے کسی کی دل آزاری ہو، مگر جو کچھ یہ 15-16 ماہ کے اندر جو پاکستان کے اندر ہوا، یہ پاکستان کی 76 سالہ تاریخ کے اندر نہ ہوا. نہ کسی نے اپنی آنکھوں سے یہ نظارے دیکھے جس طرح عورتوں کی تذلیل کی گئی، جس طرح بزرگوں کی تذلیل کی گئی، جس طرح بچوں کو مارا گیا. یعنی 6 ماہ کی بچی کو بھی آپ نے گرفتار کر کے جیل کے اندر ڈالا. وہ جو ڈرائیور تھا آپ کو یاد ہوگا، اس کو گرفتار کیا گیا، اپنا شہباز گل کا، اس کی بیوی کو گرفتار کیا گیا، اس کے ساتھ اس کی 6 ماہ کی بچی وہ جیل کے اندر رہی. پھر اس پر موزر جو عدلیہ انہوں نے فیصلہ دے کے اس عورت کو ریلیز کیا، اور اس کے بعد وہ بیچارہ جو ڈرائیور ہے وہ چھپتا پھر رہا ہے. یہ سارے کام ہوتے رہے ہیں جی اور آپ کے سامنے ہیں. اور جو کچھ جیلوں کے اندر ہوا ہے وہ میں یہاں پر بیان بھی نہیں کر سکتا، جو ان لوگوں کے ساتھ ہوا ہے یا ان عورتوں کے ساتھ ہوا ہے یا جو وہ کبھی باہر آئیں گی تو پھر اس کے بعد وہ بیان کریں گی کہ ان کے ساتھ کس طرح کا ظلم، تشدد اور بدتمیزی کی گئی، جس طرح گھروں کے دروازے گیٹ توڑے گئے، جس طرح علامہ اقبال کی بہو کا گیٹ توڑا گیا، یہ بھی انہی کے دور کی مثال ہے. اس کے علاوہ جناب اور کس چیز کے ساتھ میں آپ کا جناب کا موازنہ کروں؟ پاکستان کی معیشت کا جو دیوالیہ نکالا گیا وہ آپ کے سامنے. چلیں بہرحال کہ یہ ساری چیزیں تو آپ کے سامنے نقشہ ہے، جو بجلی مہنگائی، بجلی، گیس، پیٹرول، ڈالر، یہ ساری کہانی ایک عجب داستان پاکستان کے اندر بن چکی ہے. مگر سب سے سوچنے والی بات جو اب بات تو ہو رہی ہے جی عمران خان صاحب کی، تو عمران خان صاحب کو آج ملے ہیں جناب لطیف کھوسہ صاحب. سپرنٹینڈنٹ جیل کے کمرے میں جا کر وہ الاؤ کیا گیا تھا معزز ہائی کورٹ اسلام آباد کی طرف سے، اس کے احکامات کے مطابق وہ گئے ہیں. بابر اعوان صاحب ملے ہیں اور پھر انہوں نے میڈیا کو اپنا جناب چھوٹے چھوٹے انٹرویو دیے ہیں چلتے چلتے. اس میں انہوں نے بتایا کہ عمران خان صاحب جب لطیف کھوسہ صاحب کا انٹرویو جو ہے اس میں انہوں نے تھوڑی سی ڈیٹیل بتائی ہے. ایک تو انہوں نے سپریم کورٹ میں جو کچھ آج انہوں نے بیان کیا، انہوں نے بتایا کہ یہاں ہنستے ہوئے جواب دیا کہ وزیر اعظم کبھی وزیر اعظم ہوتا ہے 76 سال کے دوران، اور 2 سال کے بعد وہ بیچارہ جیل کے اندر آتا ہے. کہتے ہیں میں نے بہت سارے وزیر اعظم جو ہیں ان کے مقدمات لڑے ہیں، میں حق اور آئین کی خاطر میں کام یا کر رہا ہوں. یعنی جو عمران خان صاحب کا میرا کسی پارٹی سے ابھی کوئی تعلق نہیں ہے. یہ بات انہوں نے میڈیا پر بات کی. انہوں نے کہا کہ میں انسانی حقوق کے تحت عمران خان صاحب کا مقدمہ لڑ رہا ہوں، اور انسانی حقوق کے تحت میں نے بہت سارے وزیر اعظم جو گزر چکے ہیں
بے نظیر ہوئی، اور ذوالفقار علی بھٹو صاحب ہوئے، اور اس کے علاوہ بے شمار انہوں نے نام گنوائے. نواز شریف صاحب کا کیس بھی انہوں نے لڑا تھا جو انہوں نے بتایا. تو انہوں نے کہا جی کہ میں نے ہر ممکن کوشش کی کہ پاکستان کے اندر وزیر اعظم جو 2 سال 2.5 سال کے بعد انجوائے کرنے کے بعد، کرسی انجوائے کرنے کے بعد وزیر اعظم کی جیل میں چلے جاتے ہیں جی، اور ان کو پھر جس طریقے سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. کہتے ہیں میں نے بہت سارے وزیر اعظم جو ہیں ان کے متعلق میں نے کیسز بھی لڑے، ان کو ریلیف بھی دلوایا. بھٹو کو میں ریلیف نہ دلا سکا. عمران خان صاحب کے متعلق انہوں نے ایک دفعہ کہا تھا کہ میں دوسرا بھٹو بننے کی اپنی طرف سے پوری کوشش کروں گا، باقی تو زندگی اور موت کا فیصلہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. جو یہ کھیل کھیل رہے ہیں اس کے تحت تو وہ لوگ تو یہی چاہتے ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہے ان کو دوسرا بھٹو بنایا جائے. جب بھٹو کو پھانسی لگی تھی، سب سے زیادہ خوشی جو ہوئی تھی وہ اتفاق گروپ کے گھر میں منائی گئی تھی، تو ان کے وہ تمام اثاثے انہوں نے ضبط کر لیے تھے. بھٹو صاحب نے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں جگہ عطا فرمائے. تو سب سے زیادہ مٹھائیاں جو بانٹی گئی تھی اس وقت وہ بھٹو صاحب کی یعنی پھانسی پر وہ اس خاندان نے بانٹی تھی. اور تو جو کسی کو کوئی تکلیف نہیں تھی. باقی جو کچھ لوگ سرکاری لوگ ناراض تھے ان کی وجہ سے جو ہوا وہ پھر عدالتی جو جج صاحبان تھے انہوں نے بھی معافی مانگی. اب یہ دوسرا واقعہ ہے جی کہ ایک جو بھٹو کے بعد ایک اور بھٹو بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور بھرپور طریقے سے کوشش کی جائے. جنرل مشرف اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں جگہ عطا فرمائے. جو کچھ ان کے ساتھ ہوا اور جس طریقے سے ان کے اوپر آرٹیکل 6 لگا، ان کو پہ متعلق فیصلہ آیا، پھر جو انہوں نے پیروی کی وہ آج تک بھی اس کی مثالیں دیتے ہیں. اور آج تک وہ جو جج صاحب فوت ہو گئے ہیں ان کو آج تک یہ اپنے پیر کی طرح پوجتے ہیں. یہ ہے جی ان کی خاندانی عادت خصلت کی یہ دشمنی دل میں رکھتے ہیں، اور دشمنی دل میں رکھنے کے بعد یہ پھر خوشیاں بھی مناتے ہیں. بہرحال کہ لطیف کھوسہ صاحب نے عمران خان صاحب کے متعلق جو بتایا جی وہ یہ بتایا کہ عمران خان صاحب اپنا قرآن پاک انگریزی ترجمے والا تقریباً انہوں نے ایک دفعہ پڑھ لیا جی. اس کے علاوہ دینی کتابیں پڑھ رہے ہیں. اس کے علاوہ جناب وہ پڑھ رہے ہیں جو تاریخی کتابیں وہ پڑھ رہے ہیں. 1-2 ناول انہوں نے انگلش کے لیے ہیں، وہ مجھے اب نام نہیں ان کا یاد آ رہا ہے کیا نام لیا انہوں نے. وہ ناول جو ہیں وہ سیاسی قسم کے ناول ہیں، وہ انہوں نے پڑھنے شروع کیے ہوئے ہیں. اور دوسری بات انہوں نے بتائی کہ وہ کچھ کتاب جو ہے اپنی ایک سوانح عمری یا جو بھی یہ جو ان کے ساتھ جو کچھ ہوا اس کے متعلق وہ کچھ اپنی تحریر کر رہے ہیں. یہ ساری چیزیں لطیف کھوسہ صاحب نے بیان کی ہیں جی. انہوں نے کہا جی داڑھی رکھی ہوئی ہے، کپڑے خود دھوتے ہیں، باتھ روم کے سامنے یعنی جو کیمرہ ہے وہ لگا ہوا ہے، ابھی تک لگا ہوا، وہ ہٹایا نہیں گیا. انہوں نے کہا جی کون ہے جو اپنے دل کی تسکین کے لیے ان کو نہاتے ہوئے دیکھ رہا ہے، اپنے دل کی تسکین کے لیے جناب ان کو جناب رفع حاجت پر بیٹھے ہوئے بھی دیکھ رہا ہے. یہ ساری باتیں انہوں نے اپنے وہ جو میڈیا سے ٹاک کرتے ہوئے کہی. انہوں نے کہا یہ غیر اخلاقی اور غیر انسانی سلوک ہے جو عمران خان صاحب کے ساتھ کیا جا رہا ہے. لیکن وہ حوصلہ مند ہے. جو انہوں نے بات بابر اعوان صاحب نے کی اور جو لطیف کھوسہ صاحب نے کی وہ انہوں نے یہ کی، انہوں نے کہا جی کہ میرا میسج عوام کو دے دیں کہ آپ نے غلامی قبول نہیں کرنی، میں آپ کی خاطر جیل کے اندر ہوں، آپ ڈٹ کر اپنے فیصلے پر اٹل رہیں، اور میں آپ کی خاطر مجھے اگر تمام عمر بھی جیل میں رہنا پڑے میں رہنے کے لیے تیار ہوں. لیکن جو حالات و واقعات نظر آ رہے ہیں اس وقت، جو حالات معزز ہائی کورٹ کے اندر یا سپریم کورٹ کے اندر جو ہوں گے وہ آپ کے سامنے آ جائیں گے. لیکن میں ایک بات میں یہاں کرنا چاہتا ہوں جی، وہ یہ تھی کہ آپ کو شاید یاد ہے، خبر ہے کہ جو ولی عہد ہیں سعودی عرب کے محمد بن سلمان وہ پاکستان آنے والے ہیں، اور پاکستان آنے والے ہیں جی. وہ 25 تاریخ کو آئیں گے. انہوں نے بھارت کا دورہ کرنا ہے، اس دوران پاکستان آنا ہے. 6 گھنٹے کا ان کا سٹے ہے جی ادھر. آپ میری بات سے شاید اختلاف کریں، جو میری سوچ یا میری چھٹی حص کہہ رہی ہے کہ آپ کو کچھ چیزیں پاکستان تحریک انصاف کے جو چیئرمین عمران خان صاحب ان کے متعلق بدلتی ہوئی نظر آئیں گی. وہ یہ ہے کہ محمد بن سلمان صاحب کے آنے تک عمران خان صاحب میرے خیال میں جیل سے باہر ہوں گے. اس کے بعد پھر کسی اور کیس میں ان کو پکڑ کر اندر کر دیا جائے نہ کر دیا جائے میں اس کے متعلق کچھ کہہ نہیں سکتا. لیکن جس وقت محمد بن سلمان صاحب پاکستان آئیں گے میرے اندازے کے مطابق، میرے خیال کے مطابق عمران خان صاحب جیل سے باہر ہوں گے. اس کے لیے جسٹس عامر فاروق صاحب کو کس طریقے سے ریلیف دینا پڑے گا، اپنا سپریم کورٹ کس طرح کا ریلیف دے گی،
فیصلے کس طرف کو جائیں گے؟ جے آئی ٹی کے فیصلے سٹاپ کیے جائیں گے، دبائے جائیں گے یا ختم کیے جائیں گے عدالت کے ذریعے؟ لیکن یہ آپ کو آنے والے دنوں کے اندر باتیں نظر آئیں گی۔ دوسرا، عارف علوی صاحب جو ہیں انہوں نے کام ڈال دیا جی، پہلا ٹویٹ والا ڈالا، دوسرا جناب الیکشن کمیشن صاحب کو خط لکھ دیا کہ آئیں سر، آ کر بیٹھ کر الیکشن پر بات کریں، کل آ جائیں، پرسوں آ جائیں۔ یہ بات اب دیکھ کے پتہ چلے گا جی کس طرف کو یہ بات جاتی ہے۔